بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 92 سے لے کر کے 97 تک پڑھی گئی ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ پڑھا اور یہ سنا اور یہ سیکھا کہ فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور دوسرا اس نے یہ کہا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی اور معبود ہو، یعنی میں ہی معبود ہوں. اسی کو والنازعات غرقہ میں یوں فرمایا کہ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اللہ رب العزت نے اس کو پکڑا آخرت کے نکال میں، یعنی پہلی بات کی سزا میں اور بعد والی بات کی سزا میں. تو پہلی بات کی سزا کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کا یوں کہنا ما علمت لکم من الہ غیری، جو قرآن کریم میں پہلے آیا ہے. اور بعد والی بات کیا ہے؟ جو قرآن کریم میں بعد میں آیا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کی ہلاکت کا ذکر ہم نے سن لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے لوگوں کو لے کر کے آپ نکل جائیے. فرعون کو فکر لاحق ہوا کہ اگر یہ لوگ چلے جائیں گے بنی اسرائیل تو ہماری خدمت کون کرے گا، کیونکہ انہوں نے تو ان کو خادم بنا رکھا تھا، سارے کام کاج وہ کرتے تھے، مزدوری کے طور پر ان کو رکھ لیا تھا، مفت کی مزدوری، بیگار خادم. چنانچہ فرعون اور اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا پیچھا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پر پہنچے، لاٹھی ماری، راستے بن گئے، آپ سب پار ہو گئے،
اور پیچھے فرعون تھا، وہ بھی تعاقب کرتے ہوئے آیا، لیکن بیچ سمندر میں جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ڈبو دیا، فَأَدْرَكَهُ الْغَرَقُ۔ اور اس وقت اس نے یوں کہا تھا، کیونکہ آخرت کا عذاب سامنے آ چکا تھا، ایک ہے دنیا کا عذاب اور دوسرا ہے آخرت کا عذاب۔ آخرت کے احوال، عذاب کے فرشتوں کا سامنے ہونا، کبھی خوشخبری دینے والے فرشتے بھی سامنے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے وہ سعادت مند اور خوش قسمت کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ یوں کہتے کہ ہٹ جاؤ، یہ نورانی چہرے والے آئے ہمارے پاس، حالانکہ وہاں جو حضرات موجود ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرشتے خوبصورت شکل میں، نورانی شکل میں ان کے پاس آ رہے ہیں، اور ان کی روح تڑپ رہی ہے نکلنے کے لیے کہ کب ہمیں لے جائیں۔ تو ایسے ہی اس کے برعکس ملائکۃ العذاب بھی سامنے آ جاتے ہیں، یعنی عذاب کے فرشتے، وہ رحمت کے فرشتے ہیں، بشارت کے فرشتے، وعدے کے فرشتے، اور یہ عذاب کے فرشتے، وعید کے فرشتے۔ تو وہ احوال جب سامنے آئے اس وقت اس نے کہا کہ بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے اس پر میں ایمان لاتا ہوں۔ جھنجھوڑا گیا، آن اب یعنی پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت میکائیل یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا کہ آن مقد عصیت قبل، اب اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد مچانے والوں میں سے رہا، تو مطلوبہ نجات تو اس کو نہیں ملی، کیونکہ اس نے تو اپنے ایمان لانے کا اقرار کر کے عذاب سے بچت کی درخواست کی تھی نا، عذاب سے بچنا اس کو مقصود تھا، تو اللہ نے وہ امید تو پوری نہیں کی۔ تو نجات مطلوبہ کے بدلے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا آگے ذکر ہے۔ اور اس آیت کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو فرعون کے غرق ہونے کی خبر دی کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا ہے، تو چونکہ فرعون کا رعب بہت تھا، بنی اسرائیل موسیٰ کے ماننے والے بہت مغلوب ہو چکے تھے اور اس سے بہت مرعوب ہو چکے تھے، تو مرعوب ہونے کی وجہ سے اور مغلوب ہونے کی وجہ سے وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ فرعون مرا ہوا ہے اور ہلاک ہوا ہے، کیونکہ اس نے تو رب کا دعویٰ کیا تھا، معبود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ان کو شک پیدا ہوا کہ ایسی بات نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے اور بعد میں آنے والوں کی عبرت کے لیے، دوسروں کی عبرت کے لیے کیا کیا، وہ اس آیت میں ہے، فَالْيَوْمَ، سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، نجات دے دیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موج کو حکم دیا، اس موج نے فرعون کی لاش کو ساحل پر لا کر کے چھوڑ دیا، سمندر کے کنارے، اور سب نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، دیکھ لیا کہ واقعتاً فرعون ہلاک ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، کیوں؟ تاکہ تو ہو جاوے ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نشانی اور عبرت، لوگ اس سے عبرت لیں گے کہ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جن کے جلوے نہ سماتے تھے ایوانوں میں، خاک اڑی پھرتی ہے ان کی ویرانوں میں، جن کے جلوے نہ سماتے تھے ایوانوں میں، خاک اڑی پھرتی ہیں ان کی ویرانوں میں۔ تو یہ حال ہے۔ تو دیکھ لیا بنی اسرائیل نے، مشاہدہ کر لیا، تو بڑی عبرت کا سامان ہے اس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن بہت سے لوگ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بہت سے لوگ، لوگوں میں سے بہت ہماری آیتوں سے البتہ غافل ہیں. یعنی یہ بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں، اس سے سبق لینا چاہیے. عالم کا ذرہ ذرہ اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد. دنیا کے ہر ذرے میں نشانی ہے جو رہنمائی کرتی ہے اس بات پر کہ وہ ایک اکیلا ہے. آفاق انفسی، آفاق اردی، زمین کے اندر نشانیاں ہیں، اپنی ذات کے اندر نشانیاں ہیں، آسمانوں کے اندر نشانیاں ہیں، اس کی پہچان کے لیے اس کی قدرت کے مظاہر ہیں. اس میں اتنی ساری نشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. تو یہ تو فرعون اور فرعون والوں کی ہلاکت کا بیان تھا. اب اس کے مقابلے میں فرعون جن کو حقیر سمجھتا تھا، ذلیل سمجھتا تھا، رذیل سمجھتا تھا، بہت نیچا دکھاتا تھا، ان کو کمزور سمجھتا تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نوازا. وہ نوازے جانے کا بیان اگلی آیت میں ہے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے جاتے ہیں زمین میں. یہ بیچارے کمزور سمجھے جا رہے تھے، موسیٰ کے ماننے والے، ان سے خدمت لے رہے تھے، یہ لوگ ان کو نیچا سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کو نوازا دنیا کے اندر. اس کا ذکر آگے کی آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور البتہ تحقیق کے ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، پسندیدہ جگہ، مبوء صدقین، پسندیدہ جگہ. مبوء صدقین کا مطلب یہ ہے کہ صالح اور مناسب، یعنی ہر اعتبار سے کمفرٹیبل، سوٹیبل، ویدر وائز سوٹیبل، کھانے پینے کے اعتبار سے سوٹیبل، رہنے کے اعتبار سے سوٹیبل، ہر اعتبار سے سوٹیبل. ایسی جگہ ان کو دی. اور وہ جگہ کون سی؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا بھی مالک بنا دیا بنی اسرائیل کو، فلسطین اردن کا بھی مالک بنا دیا، قوم عمالقہ جو شام میں تھی ان پر ان کو فتح دے دی اور وہ اس کے مالک بن گئے. مصر کے اندر بھی نہریں اور باغات تھے، لیکن اس کے مقابل سرزمین شام کے متعلق، بیت المقدس کے متعلق قرآن کریم نے یوں کہا کہ بارکنا فیہا یا بارکنا حولہ. مصر کے باب میں یہ الفاظ نہیں آئے، لیکن بیت المقدس ارض فلسطین کے بارے میں یہ الفاظ آئے کہ بارکنا حولہ، ہم نے اس سرزمین میں برکتیں رکھی ہے. تو اس کا بھی مالک بنا دیا ان کو. قبل اس کے کہ آگے چلیں، پیچھے فرعون کی ناش ساحل پر آ چکی. اب اس کے بعد کیا ہوا، قرآن کریم اسے ساکت اور خاموش ہے. یہ خبر پھیلی تھی کہ فرعون کی ناش کو مصر والوں نے، مصر والوں کو ناش پر یا لاش پر مسالہ لگا کر محفوظ رکھنے کی عادت تھی، یہ ان کی دلچسپی تھی. تو یوں کہا جاتا ہے کہ اس کی ناش کو یا اس کی لاش کو عجائب گھر میں رکھ دیا گیا، مسالہ لگا کر کے اور بھر کر کے. لیکن یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ عجائب گھر میں، یعنی قاہرہ کے عجائب گھر میں اسی فرعون کی ناش ہے جو موسیٰ کے مقابلے میں تھا علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون صرف وہی نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا. واقعہ یہ ہے کہ مصر کی سرزمین کا جو بھی حکمراں ہوتا تھا وہ تمام حکمرانوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید ابن مصعب تھا. تو یقین کے ساتھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ کے مقابلے میں. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. جیسے کہ فارس کے تمام بادشاہ جو گزرے ان کا لقب کیا ہوا کرتا تھا؟ کسرا فارس. روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، قیصر روم.
حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو نجاشی کہتے تھے، نام ان کے الگ الگ ہوتے تھے لیکن لقب کیا ہوتا تھا؟ نجاشی۔ لقب کیا ہوتا تھا؟ قیصر۔ لقب کیا ہوتا تھا؟ کسریٰ۔ لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون۔ ان کے اصلی نام الگ ہوتے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی فرعون ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ مبوّا صدقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوم عمالقہ پر فتح دے کر کے ملک شام کا بھی مالک بنا دیا، ملک مصر کا بھی مالک بنا دیا، اور ان کو پاکیزہ چیزیں، ستھری چیزیں کھانے کو دی، یعنی مالا مال کر دیا، کھانے پینے کی فراوانی، اوڑھنے پہننے کی فراوانی، رہنے سہنے کی فراوانی، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب نوازا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھچڑی ہضم نہیں ہوتی، راحتیں راس نہیں آتی، سہولتیں راس نہیں آتی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، وہ راحتیں کے راس نہ آنے کو بیان کیا ہے بعد والے حصے میں، کہ انہوں نے نہیں اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ علم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ مطلب یہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کا ظہور نہیں ہوا تھا ایز اے نبی، تو وہاں تک تو وہ اپنی تورات میں جو کچھ ڈسکرپشن اور صفات آئے ہیں اس کے اعتبار سے وہ اس کے قائل تھے، مانتے تھے۔ نبی آخر الزماں کا وسیلہ لے کر کے یا دے کر کے دعا مانگتے تھے آپ کے وسیلے سے، تو اور دوسرے لوگوں کو خبر دیتے تھے کہ نبی آخر الزماں کی یہ نشانیاں ہیں، آنے والے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کا ظہور ہوا تو اختلاف کرنے لگے۔ مطلب یہ کہ کچھ لوگ ایمان لائے، باقیوں نے انکار کیا۔ تو علم سے مراد آپ کی ذات گرامی ہے۔ دوسرا، علم سے مراد یقین بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ مشاہدے کے ساتھ یقین کے سارے اسباب جمع ہو گئے، کس بات کے؟ کہ یہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کرتے تھے اور جن کے اوصاف تورات میں آئے ہیں۔ تو جب آ گئے، چونکہ ان میں سے نہیں آئے تو منکر ہو گئے، اختلاف کیا۔ اور تیسرا، علم بمعنی معلوم، اور اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ توریت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ اوصاف ان کے علم میں تھے، ان کی معلومات میں تھے، تو اسی معلومات کے مطابق وہ معلوم آیا۔ جیسے ہی وہ معلوم آ گیا انہوں نے اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی حق اور باطل کو واضح کر دے گا، کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر آپ شک میں ہیں اس کی جانب سے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا۔ بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں خطاب نبی کے واسطے سے امتی کو ہے، یا یوں کہہ لو کہ ڈائریکٹ خطاب امتی کو ہے، جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے وہ نبی کے علاوہ۔ کیوں؟ یہ تعویل اس لیے کرنی ضروری ہے کہ نبی کو تو اپنے اوپر آنے والی وحی کے بارے میں شک ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ قضیہ شرطیہ کے طور پر، یعنی بالفرض و تقدیر، لو فرضنا و قدرنا، سپوزیولی، اگر ایسا ہو تو، لیکن ایسا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اختیار کیجیے۔ نبی تو پہلے سے متقی ہے، تقوی اختیار کرنے کا کیا مطلب؟ تو کہا کہ نبی کو خطاب ہے لیکن مراد امت ہے۔
تو وہاں مفسرین اتق اللہ کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں دم علی تقواک، نبی تو متقی ہے اپنی جگہ پر، تو ان کے لیے تفسیر یہ ہوگی کہ اپنے تقوی پر باقی رہیے، اور دوسروں کو تقوی اڈاپٹ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو، تو نبی کو مخاطب کرتے ہوئے امت کو سنانا ہے طلاق کے احکام، طلاق کے مسائل، کہ تم جب طلاق دو تو کیا احکام ہوں گے، عدت کے کیا احکام ہوں گے۔ تو ایسے ہی یہاں سمجھ لیا جائے کہ براہ راست بظاہر نبی کو خطاب ہے، لیکن آپ کے واسطے سے امتی مراد ہے، یا آپ کو خطاب ہی نہیں ہے بلکہ امتی سے خطاب ہے۔ اگر آپ شک میں ہیں اس کی جانب سے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا، تو آپ پوچھئے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے، یعنی اہل کتاب جو تورات کے عالم ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو کسی اسلامی، ایمانی، شرعی حکم کے اندر کوئی شک اور شبہ ہو تو اس کو اہل علم سے رجوع کر لینا چاہیے۔ وہ شک اور شبہ کی پرورش نہیں کرنی چاہیے، اس کو پلنے مت دو، اس کو بڑھنے مت دو، ورنہ وہ شک پلے گا، بڑھے گا تو ذہن شکی ہو جائے گا، اور اس کے بعد پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ تو جہاں کہیں بھی دینی میٹر میں کہیں بھی شک ہو تو اہل علم سے پوچھو، جن پر آپ کو اعتبار ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے تاکہ شک شبہ دور ہو جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا۔ پوچھئے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ لقد جاءک الحق، حق آ چکا آپ کے پروردگار کی جانب سے، سو آپ مت ہوجئے شک کرنے والوں میں سے۔ آپ تو نہیں ہیں شک کرنے والوں میں سے، لیکن امت مراد ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ، آگے اسی قسم کی آیت کہ مت ہوجئے ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ کیوں؟ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت آ چکی۔ کیا؟ یعنی ازل سے کسی کے لیے ایمان نہ لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو آپ چاہے کتنی ہی محنت کریں وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت آ چکی۔ کیا بات؟ کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو کہا کہ لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس تمام نشانی آ جاوے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔